یہ مرزا جی جو کہتے ہیں نا انٹرنیشنل نمبرنگ، اس دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. سمجھے ذرا بات، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کا سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے، مرزا جی کیا کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم پڑھیں گے، مرزا جی نے قیاس و اجتہاد جائز ہے، ابھی ہم پڑھیں گے قیاس و اجتہاد جائز ہے، اس عنوان کے تحت مرزا جی نے مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 22,990 لکھ کر بات ختم کر دی. نہ حدیث لکھی، نہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد، کتاب، باب، پھر حدیث نمبر، جو کہ ایک طالب علم کے لیے آسان ترین رستہ ہے ماخذ تک پہنچنے کا. مرزا جی نے ذکر نہیں کیا، کیونکہ جب مرزا جی نے اپنے پڑھنے اور سننے والوں کو عادی بنایا کس کا، انٹرنیشنل نمبرنگ کا، تو اس سے تاثر یہ دے دیا بھائی انٹرنیشنل نمبرنگ مستند. انٹرنیشنل نمبرنگ کا مطلب ہم نے سمجھ لیا پہلے نمبر پہ مستند ہونا، جبکہ انٹرنیشنل نمبرنگ کا قطعی مطلب مستند ہونا نہیں ہوتا. صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب دنیا میں جہاں کہیں چھپی ہوگی تو جو حدیث کا نمبر یا حکایت کا نمبر دیا جا رہا ہے وہ اس نمبر سے مل جائے گی. اس کا صحیح اور ضعیف ہونا یہ ایک دیگر بات. یہ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اچھا، پھر اس کے بعد بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے بین الاقوامی طور پہ انٹرنیشنلی بہت سارے کتابوں کی کمپنیز ہیں، وہ بہت ساری مشہور جو کتابیں ہیں ان کو شائع کرتے ہیں. کچھ فونٹس کو بڑھا دیتے ہیں، یعنی کہ بڑا کر دیتے ہیں، کچھ فونٹ کو کم رکھتے ہیں، چھوٹے سائز کا رکھتے ہیں، کچھ کتاب کو تحقیق و تخریج کے ساتھ شائع کرتے ہیں، کچھ کتاب کو تعلیق و شرح کے ساتھ شائع کر دیتے ہیں. یوں بعض مرتبہ بغیر تعلیق و شرح کے، بغیر تحقیق و تخریج کے جو کتاب کا حجم ہے وہ کم ہوتا ہے، اور جو تحقیق و تخریج والی کتاب ہے اس کا حجم زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں جب حوالہ دیا جاتا ہے جلد صفحہ نمبر کا، بعض دفعہ حدیث نمبر تک کا بھی فرق آ جاتا ہے، اور وہ انٹرنیشنل یعنی کہ کتاب ہوتی ہے. انٹرنیشنلی جو ایک کوالٹی ہے، جو معیار ہے اس کے مطابق ہوتی ہے. اصل بات کو سمجھیں، اصل بات وہی ہے، یہ انشاءاللہ بڑا آپ بھائیوں کو کام آئے گی. صحیح مسلم کے مقدمے میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان سے یعنی کہ وہ روایت بیان کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ہم یعنی کہ حدیث کی سند نہیں پوچھتے تھے، ہم حدیث کی سند نہیں پوچھتے تھے یہاں تک کہ فتنہ برپا ہوا. اور جب فتنے کا وقوع ہوا تب ہم حدیث بیان کرنے والے سے پوچھتے تھے صلو لنا رجالکم، اپنی راوی بتاؤ، اپنی سند بتاؤ. اگر وہ اہل سنت ہوتے تھے ہم روایت لے لیا کرتے تھے، اگر وہ اہل بدعت ہوتے تھے ہم روایت چھوڑ دی. ابھی سمجھے ذرا اس بات. یہ ابتدا ہوئی، طریقہ کیا پتہ لگا؟ اصل میں مسلمان جو کہ اس کا اس مسلمان ہونا، متقی ہونا، سچا ہونا معروف ہو، اس کی گواہی اللہ اور اس کے رسول نے قائم کی. تو ابتدا میں وہ مسلمان جو کہ صحابی کہلاتا تھا، جب وہ کوئی گواہی دیتا تھا اس کی گواہی اللہ کی بارگاہ اللہ اور اس کے رسول قبول کرنا لے. تو ظاہر مسلمان کیوں نہیں قبول کریں گے؟ الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سب عادل تھے، انہوں نے روایت بیان کی، سب نے قبول کی. تابعین کا دور آیا، صحابہ زندہ تھے، وہ روایتیں بیان کرتے تھے، صحابہ موجود تھے، اس کی تصدیق کرنا لے. جب بھی سند کی کوئی بحث نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ جب فتنہ برپا ہوا، یعنی فتنہ برپا ہونے سے مراد یہ کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور بعض غیر مسلم بھیس بدل بدل کے اس مسلمانوں میں داخل ہوئے اور کچھ افواہیں مشہور کر دیں سیاسی اعتبار سے. بعض حضرات نے یعنی کہ بنو امیہ کے لیے، بعض نے بنو ہاشم کے لیے، بعض نے فلاں کے لیے، بعض نے فلاں کے لیے. تو جب اس طرح کا معاملہ ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سند پوچھنا شروع کی. تو پتہ لگا کہ اصل میں حدیث کا حوالہ اس کی سند ہوتی ہے، اور اس کے راوی بیان کرنے والے ثقہ عادل، عادل میں اہل سنت ہونا آ جاتا ہے، یعنی کہ اہل سنت ہونا بدعتی ہونا نہیں ہوتا، اس کی عدالت ثابت ہوتی ہے. تو ثقہ عادل راوی ہو، اس کی وہ خود حوالہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پھر وقت آگے گزرا، وقت آگے گزرنے کے بعد سندیں کھڑی ہو گئیں، سندیں واضح ہو گئیں، بعض لوگ سندوں کو سمجھ گئے. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ سمجھیے گا ذرا بات کو، مالک عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سند نکھر کے سامنے آ گئی کہ یہ سلسلۃ الذہب ہے، سونے کی زنجیر ہے. امام مالک سے لے کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سب ثقہ عادل و ضابط ہیں. نہیں سمجھے؟ اب اس طرح ہر یعنی صحابی کے شاگردوں میں سندیں معروف ہو گئیں، اور یہ تک پتہ ہو گیا کہ اس سند سے یہ متن یہ حضرات بیان کرتے تھے. لوگ اتنے علم دین کے اندر ماہر و فائق ہوا کرتے تھے. یہی وجہ ہے ان کو قطعی اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ یہ روایت صحیح بخاری میں ہے، یہ روایت صحیح مسلم میں ہے، یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے یا مصنف عبدالرزاق میں. ان کو تو بس یہ ہوتا تھا یہ سند آ گئی، سند
ثابت شدہ ہے، یہ حضرات ہیں وہ ان کو جانتے ہیں، راوی کو جانتے ہیں، سند کو جانتے ہیں، متن کو جانتے ہیں، لہٰذا وہ روایت کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ پھر اس کا وقت آگے گزرا، کتابیں مرتب ہو چکی تھیں، حوالے دیے جاتے تھے اس طرح، رواہ البخاری، رواہ مسلم، اس کو بخاری نے روایت کیا، اس کو مسلم نے روایت کیا ہے، امام بخاری امام مسلم کا روایت کرنا ہی اہمیت رکھتا تھا، سمجھ رہے بات کو۔ پھر جب روایتیں کرنے کا دور شروع ہوا اور امام بخاری امام مسلم کے نام پر بھی یہ ڈر ہونے لگا کہ بخاری مسلم کا نام لے کر بھی لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں، تو پھر حوالہ دینے کا ہمیشہ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ یہ روایت صحیح بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح بخاری میں فلاں کتاب میں فلاں باب کے تحت لائے۔ اور سمجھیں ذرا اس بات کو، دنیا میں اس سے زیادہ آسان حدیث کی یعنی کہ تلاش کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ انٹرنیشنل نمبرنگ کا ڈھونگ بالکل بیکار ہے۔ حدیث کی تلاش کا اصل طریقہ یہ ہے، مصنف اس کی کتاب، ٹھیک ہے، اس کی کتاب میں باب بیان کر دیا جائے، آپ دیکھنے والا اس باب کے تحت اس حدیث کو دیکھ سکتا ہوگا۔ لیکن جب آپ کتاب کا نام لے دیں اور آپ کہہ دیں حدیث نمبر فلاں، جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، فرض کریں ایک آدمی کہتا ہے المصنف حدیث نمبر فلاں، تو المصنف 2 کتاب، المعجم تو المعجم کے نام سے 6 تو چھپی ہوئی کتابیں، تو اصل میں وہ کس کتاب کا حوالہ دے رہا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ رواہ البیہقی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، اب امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی تو 8 چھپی ہوئی کتابیں، عام معروف لوگوں کے ہاتھوں میں، تو آپ نے کس کتاب کا حوالہ دیا ہے؟ سمجھے ذرا اس بات کو۔ تو اصل میں حوالہ دینے کا جو طریقہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ڈرامہ کریں کہ جی اس میں موجود تمام صحیح احادیث کے نمبرز علماء حرمین اور بیروت کی جاری شدہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، یہ سب ڈرامے باز، اس شہر میں نہیں آنا چاہیے۔ پھر مرزا جی کہتے ہیں اور اس تحریر میں صرف وہی احادیث شامل ہیں جن کے صحیح ہونے پر بر صغیر پاک و ہند میں اہل سنت کا دعویٰ کرنے والے تینوں مسالک، بریلوی نمبر 1 بریلوی، نمبر 2 دیوبندی اور نمبر 3 سلفی بریکٹ میں اہل حدیث بالکل اتفاق کرتے ہیں۔ اب ہم مرزا جی کے سامنے بیٹھے ہوتے تو ہم کہتے ہیں مرزا جی یہ نمبر 1 2 3 کی تقسیم یہ کیسے کی ہے؟ اہل سنت کا دعویٰ کرنے والے تینوں مسالک میں جو آپ نے نمبر 1 بریلوی، نمبر 2 دیوبندی، نمبر 3 سلفی بریکٹ میں اہل حدیث بالکل اتفاق ہے، یہ 3 پہ اہل حدیث کو رکھا ہے، 2 پہ دیوبندی، نمبر 1 پہ بریلوی کو رکھا ہے، بالکل صحیح، زبردست، بالکل صحیح ہے ترتیب، دلیل اپنے طور پہ بڑا ہے وارڈ بانٹ رہا ہے تو، پہلے پہ فلاں، دوسرے پہ فلاں، تیسرے پہ فلاں، چل۔ اہل سنت کا دعویٰ کرنے والے سے مراد یہ ہے کہ تینوں ہی دعویٰ کرتے ہیں، تینوں کا اہل سنت ہونا ثابت نہیں ہے، ورنہ مرزا جی ایک کا نام اہل سنت بیان کرتے ہیں، جس کو مرزا جی اہل سنت سمجھتے ہیں اس کا نام ذکر کرتے ہیں۔ مرزا جی کی نظر میں تینوں اہل سنت نہیں ہے، مرزا جی کی نظر میں اہل سنت کون ہوگا؟ www.ahlsunnatpak.pk یعنی مرزا جی کی ویب سائٹ، لیکن ہم مسلم فرقہ وارانہ ناموں سے پاک، اس کا مطلب مرزا جی اہل سنت خود کو کہلانا، یا مسئلہ 157 پارٹ بنا ہم علی کے شیعہ ہیں پولیٹیکلی، مرزا جی اصل میں کیا ہے؟ شیعہ، اور یا اس طرح ان کے بڑوں نے ہمارے بڑوں کو رافضی کہہ رکھا ہے، تو یہ تو ایک سرٹیفکیٹ ہے، اس کا مطلب مرزا جی اپنا رافضی ہونا بھی بعض جگہ مان لیتے ہیں کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک۔ اچھا پھر جو مرزا جی نے کہا کہ یہ جو ہم نے روایتیں درج کی ہیں اس کے اوپر تینوں مسالک بریلوی دیوبندی اہل حدیث بالکل اتفاق کرتے ہیں، یہ اتفاق کدھر سے کریں کہ اس میں موجود روایت، کیونکہ پڑھنے والے کو کیا تاثر ہوا؟ یہ تینوں اس پہ اتفاق کرتے ہیں، تینوں اس پہ اتفاق، پہلے تو انٹرنیشنل نمبرنگ کا سحر ہو گیا، اب تینوں مسالک کا اتفاق کا سب، یہ تو اس میں جو روایت ہے نا اس پہ سب اتفاق کرتے ہیں۔ آپ کو پوچھو مرزا جی چھوڑو تو انٹرنیشنل نمبرنگ کی تو تمہاری اوقات بتا دی ہم نے، اب یہ بتاؤ یہ تینوں اتفاق کرتے ہیں، یہ اتفاق کہاں ذکر ہوا ہے کہ اس میں موجود روایتوں پر تینوں اتفاق کرتے ہیں؟ بحث کا ہمارے نقطہ نہیں ہے، کسی سہولت کار کو پریشانی ہوئی تو ہم اس کی پریشانی ایسی دور کریں گے کہ وہ ساری عمر یاد رکھے گا، لیکن سرد صرف اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ جو ہے، یہ جو اس میں موجود جو روایتیں ہیں اس پر سارے تینوں مسالک کا اتفاق ہے، یہ اتفاق کہاں ذکر ہے؟ ایسی طرح نام ہی بتا دو کتاب کا۔ ہاں بس ایک آخری بات بتا کے بات ختم کر رہا ہوں، ایک طرف تو یہ تھا نا مرزا جی کا، ایک طرف یہ چہرہ تھا، اب ایک مرزا جی کا دوسرا چہرہ بھی ذرا ملاحظہ کریں۔ مرزا جی مسئلہ 23 پبلک کوشچن اینڈ آنسر سیشن اینڈ میٹنگ آف سنڈے ود انجینئر محمد علی مرزا 26 دسمبر 2021 والے اپنے اس میں ویڈیو میں مرزا جی نے یہ بات کہی ہے کہ یہ ایک پروگرام تھا مرزا جی کا، وہ کر لیا تھا انہوں نے بلال کتب کے ساتھ، پھر وہ اس کے بعد کچھ ہوا تھا تو وہ مرزا جی بتایا، ہم نے اس کا جواب دیا تھا بار، کہتا ہے مجھے حسن بھائی نے بتایا، ان کے بھی کسی دوست نے ان کو بتایا کہ تھوڑے انجینئر صاحب کا ذکر ہوا ہے پروگرام وچ، تو مجھے پہلے ہی پتا تھا کوئی اچھے الفاظ میں نہیں ہوا ہوگا، ہم تو تیاری ہوتے ہیں اس کے لیے، کوئی بڑی بات نہیں، ہم تو پکے بے غیرت نہیں، سمجھے کچھ بات؟
اب آپ دیکھیں غور طلب بات ہے، مطلب مرزا جی نے خود بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اس وقت اس ملک یعنی اس ملک میں بسنے والے جتنے بھی خود کو اہل سنت کہلانے کے دعوے دار ہیں ان میں سے کسی کا مرزا جی سے کوئی تعلق یا مرزا جی کا ان سے تعلق نہیں، یہ مرزا جی نے خود بھی تسلیم کیا ہے۔ اچھا اسی طریقے سے آپ دیکھیں مرزا جی مسئلہ نمبر 175A پارٹ 100 کوسچنز آن علماء اینڈ سیکس ایشوز کے اندر کہتے ہیں، یہ روایت بخاری میں ہے لیکن ضعیف ہے، یہ روایت بخاری میں ہے، کیا روایت ہے ابھی ہم اس سے بحث میں وہ تو انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے، اس ویڈیو کو ہم مرزا جی کو بتائیں گے وہ ضعیف تھی یا نہیں، لیکن بہرحال یہ روایت بخاری میں ہے لیکن ضعیف ہے۔ آپ دیکھیں سمجھے ذرا بات کو، بریلوی دیوبندی اہل حدیث علماء میں سے، جو حلا میں سے نہیں علماء میں سے، وہ کون سا آدمی ہے جب بخاری کی حدیث کو ضعیف مانتا؟ یہ حدیث بخاری میں ہے لیکن ضعیف ہے۔ اب بریلوی دیوبندی اہل حدیث میں سے کون سا آدمی ہے کہ جو بخاری کے اندر موجود حدیث کو ضعیف مانتا ہے؟ جبکہ اس کے برعکس حجت اللہ البالغہ کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایسے آدمی کو بدعتی قرار دیا، جو بخاری میں موجود حدیث کو ضعیف بولے، وہ اہل سنت کی راہ سے منحرف ہے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ بہرحال اچھا پھر اسی طریقے سے مرزا جی کہتے ہیں سنی اور شیعہ کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے حنفی بھائیوں کے طریقے کے 23 مارچ 2016 کی اپلوڈڈ اپنی ویڈیو میں، باقی تو سارے ہی منکرین حدیث ہیں، تقریباً سارے مکاتب فکر کے لوگ، اکثر یہ لوگ منکرین حدیث ہو چکے ہیں، اپنے مطلب کی حدیثیں مانتے ہیں، سمجھے بات کو؟ نہیں، مرزا جی نے اپنے پمفلیٹ کو لوگوں کی نظروں میں چمکانے کے لیے، یقین دلانے کے لیے کیا کہہ دیا؟ میں نے جو حدیثیں ذکر کی ہیں اس کو تینوں مسالک کے لوگ مانتے ہیں، جبکہ مرزا جی نے 23 مارچ 2016 یعنی کہ 2015 کے ایک سال بعد کے اپنے اپلوڈڈ کلپ کے اندر یہ بات کہہ رکھی ہے، باقی تو سارے ہی منکرین حدیث ہو چکے ہیں، سارے مکاتب فکر کے لوگ، نام لے کے مرزا جی نے کہا ہے سارے مکاتب فکر کے لوگ منکرین حدیث ہو چکے ہیں، اپنے مطلب کی حدیثیں مانتے ہیں، سمجھے؟ تو مرزا جی کے اس تاثر میں بالکل بھی نہیں آنا چاہیے جو مرزا جی تاثر دیتے ہیں، میں جو روایتیں بیان کر رہا ہوں اس میں سب کا اتفاق ہے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ مرزا جی کثرت سے وہ روایتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کے صحت و ضعف پر سب کا اختلاف ہے، اور یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کو بھی ذرا سمجھیں۔ حدیث کی صحت و ضعف کا معاملہ ایک مبتدی بھی جانتا ہے کہ اس کا تعلق اجتہادی ہے، اس کا تعلق تحقیقی ہے۔ ظاہر ہے ایک آدمی حدیث کی علل، اس میں جو باریک علتیں ہیں، اس کے متن میں، اس کی سند میں، اگر وہ اس سے واقف نہیں ہو پاتا، مثال کے طور پہ اس کی نظر میں حدیث صحیح ہوگی، لیکن دوسرا جان لیتا ہے، ثبوت رکھتا ہے، تو اس کی نظر میں وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے، اور وہ اس کے ثبوت فراہم کرتا ہے، اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ میں ایک حدیث کے صحت و ضعف کے معاملے میں شک و شبے کا شکار تھا، جہاں بھی علماء سے پڑھنے گیا ہر جگہ پوچھا، سب نے کہا حدیث صحیح ہے۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں پہنچا، میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے چندی ساعتوں میں اس کی علت بیان کر دی۔ کیا پتہ لگا اس حکایت سے کہ بعض مرتبہ بعض لوگوں پر علت مخفی رہ جاتی ہے، وہ اس تک نہیں پہنچ پاتے، لیکن بعض علماء کو جن کو اللہ رب العزت نے ایک خدا داد بصیرت بھی دے رکھی ہے، جو علماء علل ہیں، حدیث میں موجود جو باریک جو علتیں ہیں ان کے ماہر ہیں، کلام رسول اور سند کی تمیز رکھنے والے ہیں، تو وہ باقاعدہ اس علت کے بارے میں بتاتے ہیں اور حدیث کے ضعیف ہونے کے دلائل فراہم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس بات کو اور بھی سمجھیں کہ بعض روایات کا جو صحت و ضعف کا تعلق ہے، کچھ لوگ اس کو اپنے مسلک و منہج و نظریے کے خلاف پا کر تعصب کی بنیاد پہ ضعیف ثابت کرنے یا صحیح ثابت کرنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ایسی صورت میں وہ شخص، وہ طالب علم یا وہ علماء کا طبقہ کہ جن کو حدیث کے صحت و ضعف کا معاملہ خدا نخواستہ کسی گروہی تعصب کے نتیجے میں نہیں آتا، بلکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس مسئلے میں کلام کرتے ہیں، تو وہ بعض مرتبہ ایک تعصب رکھنے والے کے ضعیف کہنے کے نتیجے میں تحقیق کے ساتھ صحیح بتا رہے ہوں گے، اور گروہی تعصب رکھنے والے کے صحیح کہنے کے نتیجے میں تحقیق کے ساتھ دلائل کے ساتھ ضعیف بتا رہے ہوں گے۔ تو یہ ڈرامے بازی نہیں کرنی چاہیے کہ جی میرے بیان کردہ دلائل پر تو سب کا اتفاق ہے۔ اب مرزا جی اگر تمہارے بیان کردہ دلائل پہ سب کا اتفاق ہوتا تو آج تم جہلم کے اندر موجود ایک غار میں پڑے نہیں ہوتے، بلکہ انہی علماء کے ساتھ منبروں پہ آ کے مجالس کے اندر آ کے بیانات کر رہے ہوتے۔ حالانکہ معاملہ تو اس کے برعکس ہے، آپ بھائی سب جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ وقل جاء
الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.